پاکستان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹکٹیں بنتی ہیں اور یہاں پہ بہت سے مشہور مقولے یا کہہ لیں محاورے ہیں یا باتیں ہیں جن کو ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں ایک پورے کالم کے اندر۔ پاکستان میں کافر و غدار رہتے ہیں اور بہت سے رہتے ہیں۔ پاکستان کا ہر وزیر اعظم اور لیڈر کہنے کو کرپٹ ہوتا ہے، مگر کوئی بھی آرمی چیف انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی کبھی پہنچایا، اور نہ ہی کوئی وزیر اعظم آرمی چیف کی کرپشن پر جواب مانگ سکتا ہے، مگر سب کرپٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بیانیہ ہے۔ عوام سب کو گالیاں دیتی ہیں، علماء اور ملا کو کبھی ووٹ نہیں ملتے، مگر وہ یہودی نظام ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر عجب ملکی غضب داستان، پاکستان کا مطلب کلمہ کہنے والے پاکستانیوں کو باقی گمراہ قرار دیتے ہیں۔ قائد اعظم نے کبھی کلمہ کسی تقریر میں نہیں مارا، کسی بھی تقریر میں ان کی آپ کو نہیں ملے گا۔ پاکستان کا مختلف صوبوں سے مل کر نام اخذ کیا گیا تھا، لیکن بنگال کا نام ہی نہیں تھا، یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے یا کچھ ناقص تاریخ ہے ہماری۔ پاکستان مسلمانوں کی تجربہ گاہ کے بجائے فتووں کی تجربہ گاہ بن کر رہ گیا ہے۔ پاکستانی عوام کو بچپن سے ہی ذلت سہنا سکھاتے ہیں، اس لیے وہ بڑے ہو کر عدم اعتماد اور کنفیوز ہوتے ہیں، اور ذلت سہنے کا نام بڑوں کا ادب رکھا گیا ہے۔ پاکستان میں جس طرح لوگ کی پہچان لسانی یا مسلکی طور پر کی جاتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے خلاف یہاں کس حد تک نفرت پائی جاتی ہوگی، کیونکہ آج بھی ماسی کو بنگالن، ماسی پنجابی، ماسی سرائکی ماسی کی تفریق کی جاتی ہے اور ماسی کی برائی اجتماعی برائی قرار دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کالا سیاہ یا کالی سی لڑکی، اس طریقے سے ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کے ناموں سے پکارنا ہی اسلامی کی بنیادی تعلیم کے خلاف بھی ہے، یہ بھی کہتے ہیں ڈٹائی سے۔ پھر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے مزید صوبے اور بلدیاتی ادارے کا سفر طے کرنا چاہیے، مگر یہ سفر طے نہیں ہوتا کبھی، اور اس کے بجائے ہمارے ملک کے لوگ آؤٹ سورس جہاد کرواتے ہیں، پھر وہ آگ کسی طرح ہم پر آتی ہے تو ہم اس کو بچاتے ہیں خود سے، اور پھر اسی آگ میں چل کے آج تک ہم وہ آگ بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کو توازن برقرار رکھنے کے لیے کون سا نظام لانا ہوگا، یہ بھی ایک بحث چھڑی رہتی ہے، جس میں ایک صدارتی نظام لانا ہوگا، NFC ووٹ کیسز کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کسی سسٹم کے تحت آبادی اور وسائل کے حساب سے تقسیم کیا جانے چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیسز کے بہاف پہ 2 دفعہ NFC ووٹس تقسیم کیے گئے۔ پھر پاکستان کو تیزی سے ترقی کرنے کے لیے تمام شعبوں میں ٹیکس چھوٹ دینے کی اور کم سے کم PhDs ہر شعبے کے حوالے سے نکالنے ہوں گے، تاکہ تمام تر شعبہ جات کے اندر ممکنہ ترقی ہو سکے۔ پاکستان میں زرعی آبپاشی کے شعبے میں ترقی کرنے کے لیے بلوچستان کا نظام قدیم ترین ہے۔ سعودی عرب کے آبپاشی کا نظام کو چلانا اور دوسرا نظام سعودی عرب کا آبپاشی کا نظام ہے، جو اس نے باہر کے ممالک کے تعاون سے حاصل کیا۔ پاکستان میں مزید ڈیم تعمیر کرنے میں مکمل ناکام رہا ہے، لیکن
اس کا کوئی متبادل بھی پیش نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان میں ترقی کے لیے کچھ سال بینک اور انڈسٹریل شعبوں کو 24 گھنٹے چلانے، کچرے سے بجلی بنانے اور سورج سے بجلی کے پلانٹ لگائے جانے کے اقدام ہونے چاہیے، مگر یہ کام بہت سست روی سے جاری ہیں۔ جتنی تیزی سے ان کو ہونا چاہیے نہیں ہوتے۔ پھر پاکستان کے ہر علاقے میں گرین ہاؤس ایفیکٹ لگائے جانے کا پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے پروجیکٹ بھی لگانے میں تیزی کرنی ہوگی، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ پاکستان کا پیٹرول کا خرچہ بچانے کے لیے ہمیں یورپین ممالک، اسپین، برازیل، لاطینی امریکہ کے ممالک سے ایتھن آئل کے پروجیکٹس کو شروع کر کے لگانے ہوں گے چاروں صوبوں میں، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں زیر زمین بھی بستیاں بسائی جا سکتی ہیں اور راستے نکالے جا سکتے ہیں، اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا توجہ ہے ہماری۔ شہر کے ہر علاقے میں ایک لائبریری سولر پارک میں موجود ہونا چاہیے، جہاں سے بجلی بھی پیدا ہو اور لائبریری میں لوگ بھی آ جا سکیں۔ ہر علاقے کے درمیان ایک بڑا ہسپتال قائم کیے جانے کی ضرورت ہے اور ہر علاقے کے چاروں کناروں پر ہنر سیکھنے کے کارخانے یا انسٹیٹیوٹ موجود ہوں۔ پاکستان میں NGO شناختی کارڈ، پاسپورٹ، لائسنس وغیرہ کو علاقائی دفتر میں ایک ہی بلڈنگ میں موجود ہونے چاہیے، جس سے عوام کو ایک ہی جگہ پہ اپنے مختلف کام سر انجام دے سکے گی اور اس سے بہت ساری ہماری انرجی جو ہے وہ بچ سکے گی، فیول کنزمپشنز۔ پاکستان میں ہر سال بین الاقوامی مذاہب کانفرنس سرکاری سطح پر کروائی جانی چاہیے، سارے صوبوں کے بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں میں۔ پاکستان کو ہر 3 سال بعد دنیا کے تمام مختلف ممالک میں اپنے نوجوانوں کو مختلف شعبوں کے اندر بھیجنا چاہیے، جس سے پاکستان کے اندر دوسرے لوگوں کو، دوسری ثقافتوں اور دوسرے لوگوں کو جاننے کا موقع مل سکے۔ پاکستان کو اپنے سفیر آرٹسٹ بھی رکھنے چاہیے اور چھوٹے شہروں کے آرٹسٹ کو چند ورلڈ ٹور بھی فراہم کرنے چاہیے، یا کم سے کم 12 ممالک کے سفر پہ لازمی بھیجنا چاہیے۔ اس سے ان کے فن کو بھی آبیاری ملے گی اور آپ کو دنیا میں ایک امیج کریٹ ہوگا۔ کسی بھی قسم کا بل پہلے سینیٹ بل بنائے اور پھر جوائنٹ سیشن میں قومی اسمبلی میں اس کے نقائص نکال کر دونوں ایوانوں سے پاس کیا جائے اور اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ جیسے ادارے بند کیے جائیں۔ یہ 2 طرزہ کا نظام چلانا بھی پاکستان کو مشکلات میں ڈالنے کا ایک سبب ہے۔ ایک طرف پارلیمنٹ ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں علماء بھی بیٹھے ہوں۔ مزید یہ کہ صدر 3 سالہ مدت کے بعد دوبارہ دونوں ایوانوں سے طاقت حاصل کرے، اگرچہ اگر وہ اپنے 2 سال یا 3 سال کے عرصے میں ناکام ہوتا ہے تو جیتی ہوئی پارٹی اپنے پارٹی سے دوسرے اراکین کا نام صدر کے لیے تجویز کر کے پارلیمنٹ کو دے۔